Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President, International Ombudsman Institute and Ombudsman for Western Australia, Mr. Chris Field. Honorable Ombudsman, Pakistan and President, Asian Ombudsman Association, Mr. Ijaz Ahmed Qureshi. Ombudsman Sindh, Mr. Ijaz Ali Khan Sahab. Mr. Qasim Sumro, Chief Secretary Sindh, Dr. Suhail Rajput, Chairman PND Board, Sayyid Hassan Naqvi, and I need to acknowledge the dignitaries who are sitting in front of me, starting with Mr. Mumtaz Shah, the former Chief Secretary, Mr. Shah Tariq, the Ombudsman for Protection Against Harassment of Women in Workplace, Mr. Asad Ashraf, the erstwhile Ombudsman Sindh, Ms. Rebecca Poole, the Principal Assistant for Mr. Chris Field, Ms. Rehana Lamali, Khabar Jamil Saab, the Federal Insurance Ombudsman, and last and not the least, Mr. Anwar Haider, who I had the honor of working with when I joined government service. He was the first person who guided me through how the government works. Thank you for coming here today. Provincial secretaries, the Ombudsman Office, the ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, let me welcome Mr. Chris Field, President IOI, on his visit to Sindh. I'm glad that he was able to make it for this important function. We here in Sindh are honored to have you with us today. I feel honored to launch the report on assessment of malnutrition stunting in District Tharparkar at the Chief Minister's house today. This report has been prepared by the Research and Training Wing, Planning and Development Department, the International Ombudsman Institute, and the Provincial Ombudsman Sindh. The Ombudsman institution is committed to provide prompt redressal to public grievances without creating any financial burden and ensuring administrative justice to all citizens. A cursory glance at the Ombudsman's performance demonstrates its adherence to its basic objectives. Ombudsman Sindh contributes in improving service delivery by taking issues and problems being faced by the people and through research facilitate their resolution, thus helping the government agencies in pointing out gaps. Recently, the Ombudsman Sindh carried out a study on girl education and came up with realistic and actionable recommendations which have been approved by the Government of Sindh and sent to the Education and Literacy Department for implementation. I've been informed that the IOI, under the leadership of Mr. Chris Field, has been collaborating with its members on such critical issues. I thank the IOI and its president for such initiatives. The Ombudsman Sindh, in collaboration with IOI and PND, has undertaken a study on malnutrition and stunting in Tharparkar district, giving insight and analysis on the subject and suggesting ways and means to overcome this challenge. Government is already engaged in tackling this problem and has launched various programs and allocated adequate funds. Not only that, Sindh government has been collaborating with donor agencies to mitigate the severity of this problem. I'll just say a few words in Urdu for the benefit of the media here, because I believe that Tharparkar is or was the most backward district in, I had to speak in Urdu, सबसे पसमानदा इलाका था सूबा सिंध का, और आज से कोई 30 साल पहले यहाँ पे कोयला दरियाफ्त हुआ था, और उस वक्त की हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ने थरपारकर की डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया। कोयले की डेवलपमेंट और उसके हवाले से जो थरपारकर में प्रोग्रेस आएगी। अनफॉर्चुनेटली वो काम उस तेज़ी से नहीं बढ़ा, और जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस विज़न को आगे बढ़ाया और
کو تھوڑا کچھ بتایا بھی تھا پریزنٹیشن میں جب بتا رہے تھے، اس اسٹڈی کی پریزنٹیشن جب کی تھی، کہ ایک تعلقہ مٹھی جہاں پہ یہ کول ریزروز موجود ہیں وہاں پہ تھر فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے، اور وہاں پہ اس کے اثرات، اس کے رزلٹس سامنے آئے ہیں. یہ سٹنٹنگ کا پرابلم پانی نہ مہیا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور حکومت سندھ نے تھر کے اندر، مجھے ایگزیکٹ نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، چیئرمین پی این ڈی شاید مجھے مدد کر سکے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں آر او پلانٹس لگائے ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان کے پرابلمس ہوتے رہتے ہیں آف اینڈ آن، بٹ حکومت سندھ اس جگہ پہ جہاں پانی میسر نہیں تھا پانی پہنچا رہی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں تو مٹھی کا اسپتال ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ہونے کے حوالے سے اس میں وہ ساری سہولیات، بلکہ ان سے زیادہ سہولیات موجود ہیں کہ آس پاس کے ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی مٹھی آتے ہیں. اسکول ایجوکیشن ہو، وہاں پہ ہم نے تھر فاؤنڈیشن کے ساتھ حکومت سندھ نے سٹیزنز فاؤنڈیشن کے اسکول بنائے ہیں، وہاں اسپتال ایک بن رہا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی جلد مکمل ہوگا. تو انٹرونشن ساری کی ہیں، لیکن بالکل درست تھا کہ یہ ایک تعلقے تک محدود ہیں ابھی اس وقت، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ہم نے اب حکومت کے ہر پروجیکٹ کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے CSR، اس کے اندر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ جو تھر کا ماڈل ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا، اس کو فالو کریں. جہاں تک سٹنٹنگ کا ذکر ہے، اسی کمرے میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے اس وقت ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ آئے تھے، اور اسی کمرے میں ہم نے سٹنٹنگ کے لیے بات کی تھی. ورلڈ بینک کا بھی بہت زیادہ کنسرن تھا، اور ہم نے ایکسلریٹڈ ایکشن پلان شروع کیا تھا. اور مجھے یاد ہے اعجاز خان صاحب وین ہی واز چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ اس پہ اس وقت بھی کام کر رہے تھے. اس کی پروگریس میں اکنالج کروں گا تھوڑی سلو ہے. ہمیں اس کے بعد ایشوز کافی آتے رہے، کووڈ اور پھر فلڈز کی وجہ سے ہمارا کام تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اس وقت پھر ہم نے وہ جو ذکر کیا تھا اپنی پریزنٹیشن میں کہ پہلے 1000 دن، the first 1000 days آر امپورٹنٹ. بچے کی کنسیپشن سے اس کے تقریباً 3 سال کی عمر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، جس میں ڈیورنگ پریگننسی جو سپورٹ ہم دیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے بڑے، اور تھرپارکر سے وہ شروع کیا ہے ہم نے. تھرپارکر، عمرکوٹ اور تیسرا ڈسٹرکٹ مجھے یاد نہیں بالکل خاص، شاید ہم نے اس میں ہم خواتین کو جو پریگننٹ حاملہ خواتین ہیں ان کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں ایک، کہ وہ وزٹ کریں، اپنی وزٹس جو آئیں تو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ خواتین کام بھی کرتی ہیں. تو اس دن کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ پلس جو لاس آف ارننگ ہے اس کے لیے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ٹائملی اپنی جو پری نیٹل چیک اپس ہیں وہ کرائیں. اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی پوری جو ایمیونائزیشن ہے اور اس کی دیکھ بھال ہے، اس کے لیے جو سپلیمنٹس ہیں وہ ہم دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت سندھ اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے اس پہ، اور اس لیے کہ یہ ایسا پرابلم ہے سٹنٹنگ کا، باقی آپ نے بتایا تھا، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ سندھ کے اندر ہم وی آر ڈوئنگ probably at the bottom as compared to the other provinces. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، بیکاز یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے. اگر آپ کی 40% آبادی سٹنٹڈ ہے اور اس کی گروتھ سٹنٹڈ ہے، یہی بچے آگے جا کے آپ کی اکانومی میں جو کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر وہ 40% بچہ اس لیول پہ نہیں آتا ہے تو یہ پورے ملک کا ایک لاس ہوگا. تو ہم اس پہ بالکل ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور تیز کریں گے. میں نے یہ سارے اردو میں I'll just repeat, concisely repeat what I have said in Urdu. The government of Sindh has taken several initiatives to mitigate the sufferings of local community by providing health facilities, undertaking health projects, providing food, diffusion of literacy, child and maternity centers, employment for skilled and unskilled workers.
Stunting is a serious issue and its consequences are far-reaching, as it not only impairs the development of a child as a normal person, but simultaneously causes socio-economic loss to the society. Therefore, a comprehensive multi-sectorial strategy should be devised to meet this challenge at national and provincial level. Sindh government is conscious of this issue and assigns highest priority to health and education. As a policy, all the relevant partners have been taken aboard. Policy is subject to periodic review and assessment to overcome the multifaceted problem. I am confident that the Government of Sindh, in collaboration with all stakeholders, has a strong resolve to overcome this critical problem, and I show our full support and cooperation in this regard. I once again thank Mr. Chris for being with us here today. As I said, we are truly honored to have you here. I am grateful to the Provincial Ombudsman, the Planning and Development Department, and the International Ombudsman Institute for preparing this report, which will help us in overcoming this stunting problem and give us guideline to resolve this problem. We will present this report to the Provincial Cabinet also and have it approved so that it can be implemented and the recommendations are followed. Once again, thank you all for coming here.